بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگر صاحب حفظہ اللہ کا ایک بیان ہمیں کچھ کلپ اس کے لوگوں نے بھیج دیے، جو پورا بیان 1-1.5 منٹ کا ہے یا 2 منٹ کا، وہ یقین میڈیا پر موجود ہے، آپ لوگ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، کچھ باتیں مذاق کے طور پر بھی کہہ دی ہے، اور انہوں نے اس بیان میں فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ پاکستان میں مجھے ہے، پھر دوسرے نمبر پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ پھر اس کلپ کو لوگ اٹھا کر مذاق کے طور پر یہ ہنسنے کا آواز لگا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح کے آدمی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی میمز اس پر بنا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر، مولانا فضل الرحمان صاحب پر اور مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ پر بھی بہت زیادہ اٹیک ہوئے ہیں، اور اس کو ہر وقت تھریٹ رہتا ہے، اور ایجنسیوں والے ہر وقت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے نقل و حرکت کو محدود رکھیں اور ہر جگہ پر نہ جائیں۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب کی یہ بات اس لیے درست ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب براہ راست وہ شیعوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں فتوے بھی لگاتے ہیں، اور جو بھی غلط بات کرتا ہے، چاہے بریلوی ہو، شیعہ ہو، خاص طور پر شیعوں کے خلاف جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کلم کلا توہین کرتے ہیں، خاص طور پر محرم کے دنوں میں، تو وہ بڑے بڑے اجتماعات میں جا کر باقاعدہ طور پر شیعوں کو للکارتے بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک شیعہ نے، بلکہ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کئی مرتبہ شیعوں نے اس کے خلاف جا کر تانے میں رپورٹ بھی لکھوائی ہے، اور باقاعدہ طور پر پولیس حرکت میں بھی آئی ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے پروگرام بھی بنا لیا تھا، لیکن پھر سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ کا وہ FIR ختم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، پچھلے دنوں میں بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا تھا عید کی مبارکبادی کے لیے، اس میں بھی ایک جملہ اٹھایا گیا تھا، وہ بھی شرارت شیعوں کی تھی، شیعوں نے اس جملے کو اٹھایا تھا، جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور کرنے کا واقعہ تھا، اور اس طرح جو سندھ کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بات تھی، تو اس میں بھی زیادہ ہاتھ وہ شیعوں کا تھا، لیکن ہمارے اپنے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر اس بات کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا۔ تو انہوں نے صرف یہ انکشاف کیا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے، پھر دوسرے نمبر پر زیادہ خطرہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے، اور تیسرے نمبر پر خطرہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر بھی 2-3 حملے اس پر ہوئے ہیں، مضبوط حملے ہوئے، ایک حملہ تو بہت مضبوط ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا تھا، اس کے اہل خانہ کو محفوظ رکھا تھا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ ہم جس مکتب فکر کا عالم بھی ہو، ہم اس طرح کی موت اور اس پر قاتلانہ حملے کی ہر وقت مذمت کریں گے۔ اس طرح ہمارے علماء کو چاہے جس مکتب فکر سے بھی ہو، ہم اس کے موت کے بالکل فیور میں نہیں ہے کہ اس کو کوئی قتل کرے یا اس پر کوئی قاتلانہ حملہ ہو، لیکن یہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے بڑوں کا، اکابرین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس میں ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو کو وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی درست ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی زیادہ خطرہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ہے، لیکن چونکہ مولانا منظور مینگل صاحب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر وقت للکارتے ہیں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی معتدل مزاج ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی معتدل مزاج ہے، وہ دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کے بارے میں اس طرح باتیں نہیں فرماتے، جس طرح کہ مولانا منظور مینگل صاحب سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جس طرح کے فتوے لگاتے ہیں اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے دوسرے مکتب فکر والے دشمن بھی زیادہ ہے، خاص طور پر شیعہ لوگ۔ تو وہ بات صرف انہوں نے اپنے لیے جو بلٹ پروف گاڑی وغیرہ خریدنے کی بات تھی وہ کی تھی، اس وجہ سے لوگوں نے اس کے میمز وغیرہ بنا دیے کہ یہ اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور بڑے لوگ جو پاکستان میں ہیں اس سے زیادہ خطرہ ان کو ہے۔ تو وہ بات جو مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ نے فرمائی ہے وہ کچھ حد تک درست ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے لوگوں کو للکارتے ہیں جو پھر آدمی کی جان لے کر ہی رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تینوں علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل